یہ واقعہ کربلا بیان کرنا ہی وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يَقْتُلُ میرے بچے کتنے ساتھی ہون چھیڑی نا بالکل ٹھیک ہے نو تو قسم ہی ہاتھ بھی نہیں لانا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ جڑے اللہ دے رستے چ مارے جاندے نہیں انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ ہے اس واسطے عزیزان من آل بیت دا درد لے کے بیٹھو خاندان رسول تے ظلم ہویا وے میرا حسین گیا نہیں گاؤ بلایا گیا وے آقا کوفے آجو کوفے دے لوگ بڑے وفادار نہیں تسی خاندان رسول جے اسی شیعان علیاں اساں تاڑا ساتھ نہیں بیٹا توجہ کریں ہو بچے دھیان نال گفتگو سنے آل محمد کے چوکیداروں بیٹا ادھر میری طرف دیکھو اور دھیان سے بات سن عرض کرنا چاہ رہے ہیں احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والو میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو مبر صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والے ہو عرض کرنا چاہ رہے ہیں بچے اب آپ نے ایسے کیا تو میں آپ کو اٹھا کر ادھر لے آؤں گا سارے مجمع میں تم ذلیل ہو گئے تو کیا آپ کو ملے گا تو اللہ سے ڈر جے میرے سے نہ ڈرنا اللہ سے ڈرنا دھیان کرو سفید کپڑے دھیان میرے وال امام الانبیاء نو ماننے والوں میں چند منٹی بیان کرنا واقعہ کربلا اور میں ایتھے نبی علیہ ابتدا یہ جتنیاں باتاں پیش کیتیاں نے حضرت امام حسن اسی رمضان مبارک دے 15 روزے چے امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے نے اسی رمضان دی 21 تاریخ نو حضرت حیدر قرار دی شہادت شیر خدا دی شہادت مولا علی پاک دی شہادت دا دن 21 رمضان اور اسی 10 رمضان نو عزیزان من سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ دی شاہ نبی دنیا چے وفات دا دینی اسی رمضان چے فتح مکہ اسی رمضان چے یوم بدر یہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے یہی رمضان کا مہینہ ہے یہ جناب لیلۃ القدر کی رات والا مہینہ ہے آؤ عزیزان من میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں وہ رات نصیب کر دے تھوڑے دن رہ گئے یہ مہمان جا رہا ہے بے نیاز مالک کی رحمتیں اپنے گھروں میں لے جاؤ اور ذرا لفظ سنتے جانا اب کوئی بچہ گڑبڑ نہ کرے اور یہ باتیں دھیان سے سننی ہے عرض کرنا چاہ رہے ہمیں حضرت ثناء اللہ مرتسری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب چ لکھے آوے کہ آل محمد نے علائے کلمت اللہ دی سربلندی لی سفر کیتا ہے اس واسطے خدا دا واسطہ ہے آل محمد دا سفر خروج نہ بیلا نہ حق نہ گینی آل بیت دے کربلا جانتے عزیزان من کوئی قدغن نہ لگایا کر خاندان رسولی صحابی رسول نے آل محمدی خاندان رسول زہرہ دے لال نے حیدر قرار دے بچڑے نے میں تینوں دساں ذرا تیان حجر اسود نو سارا جگ چمداوے کس واسطے چمدائے اے جی نو مدینے دے سلطان نے چمیا میں آمنہ دے لال نے چمیا میں مدینے والے نے چمیا میں حسین دے نانا جان نے چمیا میں زہرہ دے بابا نے چمیا میں خاندان رسول نو ماننے والو جس پتھر نو حسین دا نانا چمے انہوں سارا جگ چمداوے جس پتھر نو سارا جگ چمے کیوں چمدائے اے جی انہوں نانا رسول دے ہون لگے نہیں انہوں حسین دے نانے دے ہون لگے نہیں حضرت امام علی مقام دے نانا جان دے ہون لگے نہیں ہیر والے کدی غور کری آئی دی تقریر اندر جدوں حسین دے نانے دے ایک پتھر نو ہونٹ لگ جن سارا جگ چمداوے واہ حسین تیری عظمت تو قربان جاواں دنیا دیتے تیری شان تو قربان جاواں جنوں پتھر نو مصطفیٰ چمے سارا جگ چمداوے حسین ہوئے جنوں میرا نبی بار بار چمدا سی جنوں میرا نبی بار بار چمدائے ابن زیاد دنیا دا کتا سی شمر دنیا دا کتا سی لانتی سی بھئی ماں نے لانت کھٹ گیا جڑے والے تھلی دے اندر سر حسین رکھے آئے گا عزیزان من میں تھے ایک سوال کران گا ذرا درد چالے بیت دے نال محبت رکھے آجے ہیران چ قتل ہو جاوے تے کسے پہن دے ویر دا سارنے دے چاڑ کے ہیر دی گلی گلی پھرایا جاوے یا کٹ کے سار جدا کر کے تے تار کربلا دی ریتے رکھے آ جائے ذرا تصور چ میدان کربلا چلیے عزیزان من کتنا درد والا موضوع میرے ذمہ لگایا جے جدو دوستا ہیر دی گلی ویج کوئی کسے دا سار لے کے نکلن سارا ہیر دشمنی لے لے گا اوہ حیاء کرو اوہ دشمنی ہندی ہے نہیں صرف مار دیتا جے ہونا سی تانو انسان دی لاش دی تو ہی نہیں کرن دینی چلو دوڑ جاؤ دفاع جو پولیس لاش قبضے چلے جان دیئے مگر ظلم دی انتہا دیکھو انہا ظالمان دا گسا ٹھنڈا نہیں ہویا میرے حسین دا سر جدا ہویا وے بس کھیتی علی کی کٹ گئی
بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئے۔ امام زین العابدین دے پپی روندی کیوں وے میرا پتر عابد دنیا چلو کا دیا جد اجڑن تھیاں ٹر جاندیاں نے پیکے لوکاں دیاں جد اجڑن تھیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پوسے جاواں سورے رہنا پیکے ہیرا چتھی اجڑ کے آوے ایک پرا خلاف ہوئے دو جاندہ پیر ڈولی نا میں تیری روٹی دا انتظام کرانگا باپ آندہ تیے ڈولی نا میں تیرے سر تے آن کاری اسگر صاحب نو لاکھ دنیا چے رشتے دار آکھن ہائے جی پلانے دی تی اجڑ کے بیٹھی ہے پر آیا دینے بوجھ بن گئی ہے پر جائیاں دیاں بوجھ بن گئی ہے اور تیاں دو ورہ بھی اجڑن تے پویا دینے ربا میری تیلی بہتر سباب کر دے اللہ میری زندگی چے میری تی اپنے گھر والی بن کے بھیجاوے نہیں تے براواں دی متاج کی بڑی وڈی ہوندی ہے دنیا دے لوگوں اکو رشتہ جاگتے مائی باپ دائے جڑے تیاں تے پترانو بوجھ نہیں سمجھ دے اے لاتائیں گندیاں نے جڑیاں ماپیانو بوجھ سمجھ دیاں نے پہنانو بوجھ سمجھ دیاں نے انہا للہ و انہا راجعون آسے آسے عمر گزاری جلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندہ جدو آئیاں باغ بہاراں دل دل دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانا پھر بھی ود ود دیتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے قیامت دا دن ہوئے گا سیدہ زینب اپنے نانا رسول نو کہے گی نانا جی میں اکھیاں نل ویکھے آئے حسین کی میں تڑپیا سی نانا جی میرے بچڑے کی میں کھٹے دی میرے ویر دا گھر کی میں اجڑیا سی میرے ویر دے بازو کی میں کھٹے دی کربلا دی اندھیری رات ہے لوکاں دیاں تیاں نو دلاسے دل پر آیا جاندے نے لوکاں دیاں تیاں نو دلاسے دل رشتے دار آ جاندے نے آندھی وے ویرا کی پوچھدا میں میرے پتر عابد لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے ہاتھ جوڑاں گا مسلمانوں زینب دا تے کوئی رہا نہیں سی تد کربلا چے کوئی پہنچیا نہیں تو تے زندہ پہن دید بھیج دے بہنا دے مگر جایا کر پراواں دے مگر جایا کر ویراتیاں دے مگر جایا کر او حسین دی پہن زینب کربلا چے کلی بیٹھی ہے آندھی الہی صبح نو پرندے جاندے نے شام نو واپس آ جاندے نے اجے تک میرا ویر نہیں آیا آندھی سب پردیسی وطنی آئے تو بھی ویر موڑ مہارا آجا میرے سونے ویرا تینو بیٹھی واسا مارا وہ مٹ گئے نقشے قدم ویر دے منو ویلا آوے کھاون ویکھ گرانو جندرے لگے میری آنکھیاں لائے ساون او دیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون بائیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکاون او شالا مرن نویر کسے دے نہ ہون نہ مانیاں بینہ او جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا او سبے پیڑانے مندیاں پر مندی پر
براواں دی پیڑ او پینا کیویں جیوندیاں مر گئے جنہاں دے ویر او پتر موئے نہیں پل دے عالماں پاویں ہو کے مرن فقیر عیداں تے شبراتا آیاں لوگ گرانو آئے او نہیں آندے پھر محمد جنہاں نو موت آن لے جائے وہ سب پردیسی حضرت میں رشتہ جگتے پہندہ ویکھیا ہے پرا 5 گز سوٹ نہ دے وید ایتھو ٹیلی فون کریے ویر خیر پہن میں ہیرا چو بول رہی جڑا ویر تیر نہ بول دانی آج اللہ نو پیارا ہو گیا پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ٹیلی فون باندھان تا پہلا دیا ویروں منو ماری نہ سمجھے آجے ویر دا کفن میں لے کے آنائی آخری جوڑا میں لے کے آنائی میں پانڈے ضرور مانج دیئے پر ویرہ میں پرادہ کفن لے کے آنائی تو زندہ پہنو سوٹ نہ دے وے پہنا مویاں دا کفن لے کے آن دیانے جویں حسین دی پہن زیرب میں حسین دی پہن زینب کربلا چکے آزی سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھو لے آواں آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری دنیا دیاں پہنا ویر توڑ کے آون ہیرا دیاں گلیاں پر جاندیاں نے نپرا تو رہی ہیں میرے حسین دی پہن کی دسے گی میں بازو کٹتے ویکھے میں سارنے دے چڑھ دے ویکھے میں پتر تڑپ دے ویکھے آندھی ہے لوگم دوتی چی پترو کدی پھپیاں دی اتنا بند کرے آجے کربلا تو کچھ سکھ لو حسین دی پہنی آبد دی پھپیو امام زین العابدین بیٹھے نے آندھے نے پھپی رون دی کیوں وے گود وے چون محمد دلاشا سیرتے کرتا ہے اپنے جمعیاں دی لاش سیرتے کر دیتی ہے اینو پھپی کہندے نہیں پرا دے پتر دی لاش گود ویچ لے کے آندھی ہے وفادار بتیجیا بولت سی جوان پتیجے دی لاش گود وچ ہوئے آج دے پتیجیاں نو پیغامیں پھپیاں واسطے دروازے بند نہ کری تو مر لیا نلنا تھولی جگتے کو رشتہ پھپی دائے کروڑ پتی سے دور بن جائیے مسلمانوں اونا ویچ سیریاں چ غیرت ہوندی ہے وہاں دے ایسی جتی پالش نہیں کرنی رال جائیے 3-4 کٹھے بھائی امجد میں عمر اوان ڈا میرے بھائی ٹاکاری اسکر راشس کٹھے ایسی کاروبار کریے لاما اسماعیل تیغ صاحب اسی کٹھے رال کے کاروبار کریے ایک دجھے نواکیے برابر دی سے دار تے جتی پالش کرو نہ کرنا میں نہیں کرنی ایکو رشتہ جاگتے پہل دائی پیو دی جیادہ چی سے دار بھی ہے پر آمان دیا جتیاں بھی پالش کر دیتے پراوا دیا جتیاں بھی پالش کر دے دیا تسمیں بھی بند کر دے دیا چڑک مارن تے سہ بھی جا دیا نے روٹی دینے پھر اگے رکھ دے دیا نے ہاں دیئے وبادہ آج میری تقریر تو بعد سویرے پھپیاں نو عید دین جاوی مہنہ نو عید دین جاوی ہاں دیئے وبادار بتیجیا بولت سی جو ملوان ظلف زنجیر تیری منو پلنی نہیں تصویر تیری منو اپنے پتر نہیں یاد رہنے امام حسن دا بیٹا جڑولے امام قاسم شہید ہوئے نہیں مسلمانوں جملہ کمانگا حدیث سے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی کریم دے نا دی حدیث سے حسن دا چہرہ ویکھے ہوں محبوب خدا دا چہرہ یاد آندہ ہے اپنے نانا رسول نہ ملدہ دی آخر پھپی کربلا چکیوں روئی ہے جڑے والے پتر دی لاش پتیجیاں دی لاش جوان قاسم دی لاش امام حسن دی آخری نشانی ہے آندھی ہے وفادار بتیجیوں بولت سی چملوان ظلف زنجیر تیری اے شیر تے غور کرنا منو پلنی نہیں تصویر تیری منو اپنے پتر نہیں ہوں یاد رہنے آخر نانا رسول نال چہرہ ملدہ دی عزیزہ نے من
خاندان رسول نال کتنا ظلم ہویا وے میدان کربلا جویں تیری میری اکھ گلی ہو گئی ہر اکھ اشکبار ہو گئی 10 محرم دی رات دیکھیا کر کہ خاندان رسول نال ظلم دی انتہا ہوئی ہے خدا تڑا بلا کرے اللہ عمر کی برکت فرمائے ذرا مسلمانوں عرض کردہ یہ پیسے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے یہ اگر آل محمد کی یہ محبت میں اٹھے ہیں اللہ ان کو قبول کرے یہ جملہ سنیے ذرا دھیان سے بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں عزیزان من خاندان رسول دے چوکیدار آئے جی آل محمد دے محب آئے جی لوگ 10 محرم دا واقعہ صرف 10 محرم تک بیان کر دینی مگر ناصر مدنی اوتھے لے کے گل پہنچ داوے جتوں گل اصل شروع ہوندی ہے 10 محرم دی رات ہے عزیزان من سید دا درد شروع ہویا ہے 10 محرم دی رات ہے میں تھے جملہ کماں گا عزیزان من جو شہید ہو گئی وہ تو اپنے اللہ کے پاس چلے گئی اصل امتحان تو حسین دی بہن دا سی جڑے والے آل محمد نو ماننے والو عزیزان من سیدزادے نے بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی انہا للہ ہوا انہا لہراجیون جدو عزیزان من 10 محرم دی رات آ رہی ہے حسین ابن علی خیمے چاہے نہیں آؤ میری بہن جان نہیں ہے صبح 10 محرم دی تاریخ آ گئی ہے عزیزان من میرے نبی کریم نو ماننے والو آل رسول نو ماننے والو خاندان رسول دا درد رکھنے والو خاندان نبی نال پیار کرنے والو آل محمد دے چوکیدارو عزیزان من جڑوڑے قیمے دے اندر داخل ہوئے نہیں پتا بہنوں دا دل نرم ہوندا وے میری بہن قریب آؤ بھائی جان حکم ہوئے جاننی ہے کربلا دی اندھیری رات آن والی ہے عباس دے بازو کٹ گئے نہیں عزیزان من میرا نقشہ بیان کردہ جاوانا جدو 10 محرم دی رات آن والی ہے اور میرے امام نے جو نبی خیمیہ کے خطبہ دیتا ہوئے فرمایا میری بہن قریب آؤ آؤ میرے ویر حکم ہوئے جدو سیدہ زینب سامنے کھڑیاں ہون گیاں میری بہن قریب آؤ منو پتا ہوئے پہنا کل ویران دے درد بردوش نہیں ہوندے پر میری بہن جاننی ہے امی فاطمہ دا آخری وقت سی اور کہہ رہیاں سی میرے جسم دے کفن دے پتے ڈال دیا جی میرا جنازہ رات دے اندھیرے چے جایا جی ہاں ہاں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں رات دے اندھیرے چے لے کے جایا جی ہاں میں جاننی ہے آج پورا ٹی وی برے آئی جناب جی سارا سال نچن والیاں پورا رمضان دین سکھان دیاں نہیں ناصر مدنی انہاں دے سامنے بے کے بھی یہ ہوئی گل کہی ہے کہ زہرہ دے کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی میرے کل ٹی وی دیاں ریکارڈ گا موجود نہیں میں برسلے میدان بات کرنا میں اور میں آج ایتھے ہیرا کے جملہ کہن لگا ہے میرے حسین دا خاندان لٹیا گیا ہے پر کہن دینے میری بہن زینب جان لی ہے امی فاطمہ دے کفن دے غیر دی نظر نہیں پئی ہاں بھائی جان جان لی ہے میری بہن جان لی ہے ہاں میرے ویرہ جان لی ہے خاندان لٹیا گیا ہوئے لوگوں سب کچھ لٹیا گیا ہوئے مگر واہ حسین تیرے نانے دے دین نال پہ اور دی اخیر بیکھی ہے فرمایا خاندان لٹیا گیا ہے کربلا چے سارے ساتھ چھڑ گئے نے سید کھڑا ہے اپنی پہن نو لے کے میری پہن جدو تیرے ویر دی لاش سامنے آوے خیمیاں چو باہر نہ آوی کتے قیامت نو امی فاطمہ نو کوئی اے نہ کوے جدی ماں دے کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی آجو دی تی کربلا چننگے سروے کی میں جملہ کمانگا بڑا درد والا ہے عزیزان من کہن لگی ویرو جے میں نو پوچھیں تے میں دساؤں تیرے ویر دی گل میں دساؤں وے ویرو تیری پہن زینب علی دی تھی نبیاں دے سردور دی دوتری انجدہ حیاء دکھائے گی قیامت تک ناصر مدنی مسالہ دے گا نوری دنیا نو سنائے گا جلے والے جناب جی وعدہ پورا ہون لگا ہے وہ 10 محرم دی رات آگی جدو امام شہید ہو گئے نہیں آؤنا محمد شہید
شہید ہو گئے نہیں 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا یہ جملہ سنیں ادھر پہنل عہد و پیمان ہویا ادھر چاچا عباس آئے نہیں ذرا سنیے خاندانی تعلق میدان کربلاج کی میں محبت سی اج رمضان آیا تیری صلہ رحمی نہیں آئی رمضان آیا وے تو رشتہ دارانو معاف نہیں کیتا رمضان آیا تو کسی نال درد نہیں منڈایا رمضان آیا تیرے بچے کارچ سموسے کھامن پرادے یتیمانو بیج داویں او تو سموسے لے کے آؤ جدو سموسے لے کے آؤں دے نہیں بدیا کٹیا ہے کہ انہوں بھی دے دے نہیں وہ تیری کوٹھی نو چلے پاواں تیرے بینک دے کروڑ نو چلے پاواں تیرے پرادے یتیم مسجد دیاں صفحہ تے رول گئے مولوی جی ایک کھجور دینا مولوی جی ایک چھولا دی تھالی دینا کتنے کروڑ پتیاں دے 5 پتیجے رول گئے مسجد دیاں صفحہ تے کہ منو تھوڑے جے چھول دینا مگر کربلا سب کچھ لٹیا گیا ہے مگر محبت نہیں لٹی گئی پیار نہیں لٹیا گیا دین نہیں لٹیا گیا اخلاق نہیں لٹیا گیا صلہ رحمی نہیں لٹی گئی جدو دوستا چچا بات سامنے آئے نہیں میری بتیجی بولو سیدہ سکینہ عرض کر دیئے ابو جی اے میرے چچا باس میرے ویرلی پانی لے کے آؤ نا دنیا چ کچھ چچا دکھاؤ نا جڑا بتیجیاں واسطے پانی لین گیا ہوئے اور دونوں بازو کٹا دیتے ہوں کتنے چاچے بیٹھے نہیں جوان پتیجیاں دے سر چٹے ہو گئے نے رشتے ڈیفینس چو لبدا میں کتنیاں پتیجیاں دے سر چاندی اتھر آئی تے رشتے ویلنشیا چلا بدائیں رشتے فیصلہ آباد دیاں کوٹھیاں چلا بدائیں رشتے لاہور دیاں ربا کی نیری کھل گئی ہے تیری خلقت تینو پل گئی ہے اوے چہران لوکا ویکھی ہے غریب دی عزت رول گئی ہے ربا کی لیری کھل گئی ہے تیری خلقت تینو بھول گئی ہے وے چہرہ لوکا ویکھی ہے غریب دی عزت رول گئی ہے تیاں بڑھیاں ہو گیاں پہنو پرا رشتہ پوچھن نہیں آیا تیاں بڑھیاں ہو گیاں نے پرانو پرا رشتہ پوچھن نہیں آیا انہاں لائے ہوا انہیں راجل جنرل غازی عباس شہید ہو گئے نہیں بازو کٹ گئے نہیں عزیزہ نے من تاریخ لکھے گی تاریخ لکھے گی تاریخ لکھے گی جدو آل محمد تے ظلم ہویا ہے چچا عباس وفادار نکلے نہیں پر آدھے بچیاں تے جان وار دیتی ہے خیمیاں دے گے علم لے کے کھڑا ہویا ہوئے جان دے اندر جان لڑا دیتی ہے عزیزہ نے من ذرا اپنے اندر بھی جان دے جائیے آج ایسا ہونا تو کیا سکھیا ہوئے کیا کردار اپنایا ہے عزیزہ نے من ذرا سنیے ذرا دھیان سے نفس بڑا درد والا ہے مسلمانوں انہا للہ و انہا الیہ راجعون خاندان رسول دا درد بیان کر رہے ہمیں آل نبی نال پیار کرنے والوں خاندان رسول دا درد رکھنے والوں میرے نبی کریم نو ماننے والوں ذرا سنیے دھیان سے 10 محرم دی رات قریب آ رہی ہے اور سنیے علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے یہی لکھا ہے جب چھوٹا سا بچہ بیٹی نے سامنے کیا ہے اور میں جہاں جملہ کہوں گا میں طریق کی کتاب پڑھ رہا تھا آندھی ہے میری پیاری پھوپھی جان ذرا زمین نو کھو دیئے ریت چ نمی ہوندی جدوں ریت نو کھو دیا ہوئے کہ میرے ننے علی اسکر دے ہون خشک ہو گئے نہیں جملہ سنیے دھیان سے جڑولے پھوپھی بتیجی نے ریت کھو دی وچو ریت نکالی کپڑے چ ڈالی کہ جناب وٹ دے کے کوئی پانی دا قطرہ نکلی مگر کربلا دی ریت بھی خشک ہو چکی 3 دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا ہائے اس وقت دے قاضی نے کیوں سموٹو ایکشن نہیں لیا اس دور دے قاضی نے کیوں نہیں ایکشن
چل لیا. اگر یہ 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ ہے, ہزاروں کی فوج کے آگے ان کا کیا تھا؟ خدا کے لیے گرفتار بھی کر سکتے تھے. اصل میں گرفتار کرنا مقصد نہیں تھا, صرف رستے سے حسین اٹھانا مقصد تھا. گرفتار کرنا مقصد نہیں تھا, صرف اپنے رستے سے حسین ہٹانا مقصد تھا. کیونکہ حسین کہاں کہاں آگے آتا تھا, مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی سپاہی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. حسین کہتا تھا جس کا کلمہ پڑھتے ہو قانون بھی اسی کا چلے گا, جس کا کلمہ پڑھتے ہو دین بھی اسی کا چلے گا, جس کا کلمہ پڑھتے ہو بات بھی اسی کی چلے گی. لوگوں میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, محمد و آل محمد نے اپنی زندگی جتنی گزاری ہے اللہ کے نظام پہ گزاری ہے. اس واسطے عزیزان من خاندان رسول دا درد ہے, اور میں دیکھ رہے ہیں آج ہر اکھشک بار ہوئی ہے, ایک خاندان رسول دا درد ہے. واقعہ کربلا سننے والوں, جدو سیدزادیاں نو ماننے والوں 3 دن دے پانی بند ہویا, 7 محرم نو کیوں بند ہویا وے؟ میں سوال کروں گا, حسین نے کسی سرحد پہ حملہ نہیں کیا, حسین نے کسی کے سامنے ہتھیار نہیں اٹھایا. منیر صاحب, حسین نے اسماعیل تیغ صاحب, لاما صاحب, کیسا منظر, میرے حسین کا کیا قصور تھا؟ حسین نے کوئی تیر نہیں پہل کلایا, حسین نے کوئی کسی سرحد پہ حملہ نہیں کیا, حسین نے کسی کے خلاف بغاوت کا اعلان نہیں کیا, صرف کوفے میں پہنچنا ہے. حسین کربلا سے گزر رہے ہیں, ابھی تو کوئی بات بھی نہیں ہوئی, ابھی بیعت بھی نہیں ہوئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا سنیے, یہاں کا قاضی اسلام آباد میں بیٹھ کر کہتا ہے بس اس نے دھمکی لگائی ہے, ابھی عمل تو نہیں ہوا اس لیے ضمانت بنتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, حسین کو باغی کہنے والوں تمہیں شرم آنی چاہیے. حسین باغی تو تب ہے جب حسین اپنی نانے کی شریعت چھوڑ کر اپنی شریعت نافذ کرنا چاہتا ہو. حسین کا تو صرف یہی موقف ہے, یہی موقف ہے کہ جب تک زندہ ہوں اپنے نانے کی شریعت کو مقدم رکھوں گا. اور یہاں میں ایک قانون بیان کروں, عزیزان من تسی کہو گے حسین کربلا لینے کیا گئے, میں تمہیں پوچھتا ہوں ذرا میرے غور سے بات کا جواب دینا. یہ وہی حسین ہے, ذرا سنیے ذرا دھیان سے. عزیزان من حسین کربلا میں گئے ہیں, وہاں کوفے پہنچنا ہے, سفر کر کے مدینہ سے وہاں گئے ہیں. عزیزان من لوگوں میں پوچھنا چاہتا ہوں, ادھر لیڈروں کی جہاں زیادہ اکثریت ہوتی ہے لیڈر وہاں رہتے ہیں کہ میرے چاروں طرف میرے کارکر رہیں گے اور میں محفوظ رہوں گا. اگر حسین کو کرسی کا لالچ ہوتا تو پھر مدینے سے محفوظ جگہ کائنات میں کوئی نہیں تھی. مدینے سے زیادہ محفوظ تو کوئی جگہ نہیں تھی نا. مدینے والوں نے تو حسین کو نبی پاک کو کھلاتے دیکھا تھا. مدینہ کیوں چھوڑا؟ کہ میرے نانے کے شہر کا امن برباد نہ ہو, وہ مجھے بیعت کے لیے یہاں مجبور کریں گے, میں یہاں سے کوچ کر جاتا. یہ تھا مقصد. اگر حسین کو کوئی محفوظ مورچہ چاہیے ہوتا, کتنے لاہوری بیٹھے بتائیں مدینے سے محفوظ مورچہ کوئی ہے تو؟ مدینہ پاک سے محفوظ جگہ کیا تھی؟ یہاں صحابہ نے پیار کیا حضور ناب جی نواسے سے, اتنا پیار کیا ان کے جوڑے تک یمن سے منگائے, جوڑے تک یمن سے منگائے. اور سنیے کتنے مسلمان بیٹھے ہیں جن لوگوں کے بارے کوئی کہتا نا یہ صحابہ کے دشمن ہیں, آل محمد کے دشمن ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے بھی خدا کے لیے صحابہ کو آل محمد کا دشمن نامزد نہ کرو. انہوں نے تو دیکھا تھا کہ نبی نے سجدہ لمبا کر دیا جب حسن حسین کھیلتے تھے پشت پہ. اگر وہ دشمن ہوتے تو انہوں نے بتانا کیوں تھا؟ انہوں نے تو دیکھا تھا کہ نانا رسول نے کندھوں پہ حضرت حسن حسین کو سواری کرائی. آپ دیکھیں کوئی دشمن دیکھے تو وہ کسی کی تعریف کرتا ہے؟ وہ نہیں کرتا. خدا کے لیے یہ امت کو تفریق میں مت ڈالیں, اور یہ میری معروضات اپنے پاس لے کر جائے کہ کربلا والوں نے کیا سلوک کیا آپس میں, کربلا والوں کا اسوہ کیا ہے, ان کا اسوہ نبی حسنہ کیا ہے, ان کی زندگی کیا ہے, انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے. ان زندگی کے اوپر نظر دلائیں کہ ہم بھی ویسے کر رہے ہیں.
ان کا کردار کیسا تھا. سنیے یہ آخری باتیں ہیں. میں بڑی محبت سے شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے ٹائم دے دیا. میں نے کہا تھا کہ میرا درس ہے وہاں, صرف میں اس لیے ان کو 12 بجے کا ٹائم دیا تھا کہ وہاں ٹائم صرف 3 بجے بند ہو جانی ہے, کیونکہ سحری کا انتظام کیا ہوا انہوں نے, صرف 3 تک جلسہ ہے. تو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا جتنے بیٹھے بیٹھ جائیں کہ آپ نے ادھر سے سحری کر کے جانا ہے, کیونکہ یہ سحری تک کا انتظام ہوتا ہے بھائی کا سالانہ. اور جتنے یہ میرے بھائی شعیب عوان صاحب, ارشاد صاحب, بھائی امجد حسن صاحب اور ان کے جناب برادران اور ان کے والد میرے بھائی حاجی حسن عوان صاحب جو دنیا سے چلے گئے, میں دعا کرتا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. اور جگہ دی جس نے, کیا نام ہے بھائی کا, ڈاکٹر ادریس صاحب, محمد ادریس صاحب, اللہ ان کے جتنے عزیز فوت ہو گئے قبروں کو جنت کا باغ بنا. اور میں یہاں جناب اعلیٰ کہوں گا کوئی دی نہیں محمد دی دی ورگے, بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوئے, جمی پلی جڑی غیرت دے پردیاں ویچے, جدے سر تے حیدر دی چھاں ہوئے, مدنی حیدر قرار دی ہوئے بیوی, تے حسن حسین دے ماں ہوئے, ایویں تے نہیں جان دا زمانہ حسین نو بڑیاں شانہ لائے نانا حسین دا. اچھا میں ایک جملہ کہوں, آل محمد کو جنت کا سردار مانتے ہو تو ہاتھ کھڑا کریں. آل محمد جنت کے سردار ہیں. یہاں ہیر کے کسی چودھری کا نام لوں, آپ اپنے پلے سے بوتل بھی پلائیں گے, اس کے لیے ووٹ بھی مانگیں گے. کیوں جی, ساڑھے ہیران دا چودھری ہے, نمبردار ہے, چیئرمین ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جیڑا تیرے علاقے دا چودھری ہوئے وہ دی خاطر بریانی بھی پکاؤنا ہے. جڑے غیرتمند چودھری ہوندے نے وہ پلیوں پکاؤندے ہیں, جڑے چکڑ چودھری ہوندے نے وہ اگلے کو لے کے پکاؤندے ہیں. اے چکڑ چودھری جتھے جتھے ہوئے نا, انہاں پنڈ دا بھی بیڑا گرک کیتا ہے, انہاں شہراں دا بھی بیڑا گرک کیتا ہے. جڑے پگاں والے چنگے چودھری ہوندے ہی قلعہ ویچ کے تے اپنی چودھر کر دے سی, وہ اصل چودھری ہوندے سی. جڑے کہہ دی جیب چو لے کے میں تیرا جلسہ کراؤں تو میں سور دے. چودھری وہ تھا جو گاؤں کا غریب اس کے پاس آتا تھا ہیرا میں تو وہ کہتا تھا خرچہ میرا ہوئے گا, تے جیل دے ویچے جو بھی جرم ترنل ہویا ہے وہ ترنل ختم کرا کے تینو باؤں پھڑ کے کڑا کے لے آوانگا. یہ تھے چودھری. یہ چودھری کون سے ہیں کہ ایک گلی بننے لگتی دوسرا کہتا ہے آئی سٹیل ہے ہم نے. لعنت تاڑی زندگی تے بھی چودھر تیری چکڑ چودھری تو راہ ٹکدا ہے, تو اپنے پنڈ دا پورا چکدا ہے. چودھری وہ ہے جو اپنی جیب سے لگا کر کسی غریب کا بھلا کرے. اور اس کے لیے میرا فتویٰ ہے جو غریب کے لیے ہیروں سے اٹھے اور ڈی سی ڈپٹی کمشنر اور کمشنر اور سسٹر کمشنر اور ڈی پی او سی پی او آر پی او اور سی سی پی او کے دفتر تک جانے کا کھیل اپنی جیب سے خرچ کرے اور وہاں غریب کو لے کر انصاف دلا کر گھر واپس لائے, تو نبی کریم نے فرمایا کہ غریب کی جیب سے 1 روپیہ بھی نہ بولے تو ایک قدم پہ اس کے 70 گناہ معاف ہوں گے, 70 درجے بلند ہوں گے, 70 نیکیاں مل جائیں گی. آج کتنے بندے وعدہ کرتے کہ ہم اپنے محلے کا کام اگر ہو رہا ہو اسی لتاں نہیں کھچاں گے. جیڑی گلی 3 چودھری ہوندے جنا وہ گلی چلا جاندہ پانی کھڑا رہندا جے, مچھر رہندا جے, جناجے بھی پانی چو لنگ دے جے. جتھے ایک چودھری ہوندا وہ گلی بھی بن جاندی ہے, پنڈ بھی سکھی رہندا. وہ اپنا ایک ہی چنو گے نا, ہر گھر چیک رکھو. آندے نے اس باغ دا ککھ نہیں رہندا جدا مالی ہوئے انا, بولو اس باغ دا ککھ نہیں رہندا جدا مالی ہوئے انا, تو اس گھر دا بھی ککھ نہیں رہندا جتھے حکومت ہوئے رنا. خیر دا ہی رکا ہوئے میرا چان, ماشاءاللہ. کسی نے پائی محمد رفیق عوان صاحب مرحوم, انہوں دی بیوی نے ان کے ڈاکٹر بیٹی ہے, ماشاءاللہ کیا بات. باجی دا کی نام ہے جنہوں نے بھیجے بیٹی ویسی. باجی صوبیہ نے اپنی والدہ واسطے 5 لاکھ روپیہ اللہ سونیا میرے منہ جنہ نکلے نہیں کرا دے, 50,000 روپیہ
سریا کلینک تو مسجد دی خدمت واسطے آیا ہے۔ اللہ سونیا جنہ جنہ دیتا ہے مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں دے کل مال نہیں ہوندے، ایتھے اتھے دوئی جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندے۔ میں ایک صرف نصیحت کر کے اجازت چاہنا ہے، آتی ہی نے ویکھو نا صدقہ جاریہ کے جے منڈا ہوندہ تو انہیں 50 چھڑ کے 10 بھی نہیں دینا، اے تی نے 50,000 روپیہ دیتا ہے۔ منڈے تے آندے نے ابا جنہ مرضی جائدہ دے جے، اے تھوڑا ہی کر کے گیا ہے۔ میں تانوں کہاں گا زندگی چ اپنا صدقہ جاریہ کرو، پاویں منڈیاں کروڑ بھی دے جو انہاں راضی نہیں ہونا، بولو انہاں راضی نہیں ہونا۔ میں اپنے دوستہ لی کہہ رہا سا جس باغ دا آندے جدہ مالی ہوئے اس باغ دا ککھ نہیں رہندا، جدہ مالی ہوئے انہا تے اس کار دا بھی ککھ نہیں رہندا جتے حکومت ہوئے رہنا۔ میں تانوں سارنوں اپیل کرانگا ہر کارچ ایک دی حکومت ہوئے تے بولو۔ اچھا میں ایک جملہ کہنے لگا ہے، صلح حدیبیہ پہ مصطفیٰ نے فیصلہ کیا کہ میرا نام کاٹ دو، مگر صحابی محبت سے کہنے لگا کہ سونیا میں کٹنا نہیں، تسی اپنے ہاتھ نہیں قلم پھیر لو، میری ضرورت نہیں کہ میں جتے حضور دا نام لکھا تے میں قلم پھیر دوں۔ تے پاکستان دے مولویاں دے حوصلے تو بھی قربان جاواں، حضور دا گنبد بنا کے اتے چھری چلا دینا، حضور دا نام لکھ کے اتے چھری چلا دینا۔ یہ کہاں سے تم نے عشق رسول لے لیا کہ حضور کا نام لکھ کے اوپر چھری چلا دیتے ہو؟ یہاں تو مولا علی پاک نے کہا کہ میں چھری چھوڑ کے قلم بھی نہیں چلانا سکتا کہ میرے نبی کا نام لکھا اور میں اس پہ قلم چلا دوں کہ کاٹ دوں۔ یہ محبت تھی نا۔ اب نبی کریم نے فیصلہ کر دیا کہ جو ان کا بندہ ہمارے پاس آئے گا نا ہم نے واپس دینا، اور جو ہمارا ادھر جائے گا انہوں نے واپس نہیں دینا، ہمیں قبول۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یہ تو بڑی کمزور شرط ہے۔ حضور نے کہا آنا رسول اللہ میں لیڈر ہاں، تو کارکن ہے، تیرے جذبات بھی آکھتے نے، کارکن گرم ہونے چاہیے دینے، لیڈر برداشت والے تے نرم ہونے چاہیے دینے، پھر کارکن بھی ضائع نہیں ہوندے تے ترقی بھی مل دی۔ اللہ نے بنا لڑن تو مکہ فتح کرایا۔ ساڑھے ملک چ بھی ایک بڑا وڈا دنان لیڈر ہے، بیچارہ بیٹھا ہے فیصل ٹاؤن جوہر ٹاؤن چ، آنے نے پھٹے بندے جناب انہاں دے کارکن نے کسون مارن تے بندے دے داندی بتی کٹ دیں دے، پر وہ چارہ بیٹھا ہے چپ کر کے کہ ملک رہ جاوے میں نکر چ بیٹھا کوئی گل نہیں۔ یہ ہوتے ہیں لیڈر۔ اگر وہ بھی کہتا کہ میں چبرجی کے چاک میں ایسے کروں گا تو انہوں نے بھی پھر ایسے کرنا تھا۔ چلو سچی گل کر، میں اس لیڈر کی بصارت کو سلوٹ کرتا ہوں، اس نے اپنی جماعت کے جوانوں کو ملک کی ریاست کے آگے کھڑا نہیں کیا، اور آج پاکستان میں امن ہے۔ وہی بچے رمضان میں سیریاں افطاریاں کراتے پھر رہے ہیں۔ اگر وہ لیڈر جذبات میں آ کے فیصلہ کرتا سارے جیل چونے ہی، مولویاں تاڑی مارنے ہی چنگا پھنسے نہیں۔ سچی گل کر، میں تو سیدھی بات کرتا ہوں کہ اس کی دنائی کو سلوٹ ہے اس لیڈر کی، اس نے اپنی جماعت کو تیار کیا مگر ملک کے سامنے کھڑا۔ آپ بھی ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں جتنا مرضی نقصان ہو جائے ہم پاکستان کے خلاف نہیں بولیں گے۔ ہم پاکستان، یہ ایف سی، یہ میرے ساتھ ایف سی کے گن مین ہیں، یہ فرنٹیئر کور، یہ رینجر، یہ پنجاب پولیس، یہ فوج، یہ سارے آرمی کے جوان میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں دعا کراتا اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، پورے ملک کے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا، حضرت صاحب میرے بعد انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں، میں آگے جانا ہے۔